ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ یقین تو موت سے پہلے نہیں آ سکتا، سیدھی سی بات ہے. وہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ جو سورۃ الحجر کے اینڈ پہ آئے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین تک پہنچو. یقین تو ظاہر ہے فزیکلی دیکھنے سے ہی چیزوں کا آتا ہے نا، اس سے پہلے ایمان بالغیب ہے. ٹھیک ہے، اور وہ الحمدللہ ہمارا ہے. آپ اس کو مثال سے سمجھ لیں کہ دور آگ جل رہی ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ آگ ہے، اور آج کل تو آرٹیفیشل بھی ہو جاتا ہے کہ وہ کلر اس طریقے سے وہ دھواں بھی نکلتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کوئلے کو ہاتھ لگا دے اور اس کا ہاتھ جل جائے تو پھر اسے یقین آ جاتا ہے. ہاں یہ یقین ہے جی. اس سے پہلے دھواں اٹھتے ہوئے جو دیکھ رہے ہیں یہ ایمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد دنیا کو دعوت تبلیغ کی کس کی ذمہ داری ہے؟ علماء کی، عوام کی، دونوں کی ہے جی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. لیکن پرائمری رسپانسبلٹی علماء کی ہے کہ وہ عوام کو سکھائیں گے، پھر عوام اپنے گھر والوں کو، قریبی لوگوں کو سکھائے گی. اس طرح چلائیں گے. سب کی ذمہ داری پوری امت ہے. میرا کاروبار ایسا ہے جس میں اشیاء کی قیمت ایک دم سے بہت بڑھ جاتی ہے، جبکہ میں نے خریدی سستی ہوتی ہے، تو ایسے منافع کمانا جائز ہے. وہ آپ کا رائٹ ہے، کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. وہ آپ کا رائٹ ہے، بھلے آپ نے سستی بھی خریدی ہوئی ہے. مجھے بتائیں میرے بھائی، آج سے 20 سال پہلے تو 5-6 ہزار روپے تولہ سونا تھا. اب جو اس وقت کسی نے 5-6 ہزار روپے تولہ خریدا ہوا ہے، آج 2 لاکھ روپے تولہ ہے، تو وہ کیا کہ میں 5 ہزار روپے تولہ بیچوں گا؟ اس طرح تو نہیں ہوگا. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے اسلام میں صرف بلیک مارکیٹنگ منع ہے، ذخیرہ اندوزی کرنا، کہ آپ مارکیٹ سے سارے آلو اٹھا لیں اور پھر اپنی مرضی سے بیچیں مہنگا کر کے. یہ زیادتی ہے. اوپن مارکیٹ ہو، ایک بندہ 100 روپے کلو آلو بیچ رہا ہے، دوسرا 1000 روپے کلو بیچ رہا ہے، اس کا بک نہیں کوئی نہیں، بیچے، کہتے کتنا منافع جنا مرضی لو. اس کے اوپر چیک کیا ہے؟ چیک یہ ہے کہ بلیک مارکیٹنگ نہیں ہوگی، خود بخود چیک ہو جائے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. منوپلی نہیں ہونی چاہیے، ذخیرہ اندوزی نہیں ہونی چاہیے. ایک بندہ سارے اڈے کی بسیں خرید لے اور اس کے بعد وہ اچانک جہلم سے لاہور کا کرایہ جو ہے وہ 10,000 روپے کر دے. یہ چیز اسلام میں حرام. ہاں اس نے بس کھڑی کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ باقی لوگوں نے بھی بسیں کھڑی کی ہوئی ہیں. کوئی 600 روپے کرایہ لے رہا ہے، کوئی 700 لے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی میں 10,000 لوں گا. ٹھیک ہے، لیتا رہے. تو اسلام میں اجازت ہے، لے سکتا ہے، بیٹھے گے نہیں کوئی تیرے ساتھ. ہاں اگر کوئی فیسلٹی ایسی دے رہا ہے کہ جو کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہے تو لوگ زیادہ پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. ڈائیو میں بھی تو لوگ سفر کر رہے ہیں نا. ایک ہی ٹرین کے اندر ایک پارلر کا ڈبہ ہوتا ہے، ایک لوور اے سی کا ہوتا ہے، ایک اکانومی کلاس کا. تینوں کے ریٹ مختلف ہوتے ہیں. ٹرین ایک ہی جا رہی ہوتی ہے کیونکہ تینوں میں فیسلٹیز ڈیفرنٹ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ تینوں کا کرایہ ایک جیسا ہو. تو اسلام میں منافع کی کوئی حد نہیں ہے. جتنا مرضی لیں، صرف بلیک مارکیٹنگ نہ کرے. وہ جو کہا جاتا ہے نا جتنا مرضی لیں، وہ خود بخود مارکیٹ اسے کنٹرول کر دے گی. آپ بیچ ہی نہیں سکیں گے، کنٹرول ہو جائے گا. اور لاجیکلی بھی میں نے اکثر یہ بات کی ہے، ایک بندہ منڈی کے پاس آلو بیچ رہا ہے ریڑھی لگا کے، اور وہ ریڑھی کھڑا کرنے کا اس کا روز کا کرایہ 500 روپے ہے، اور دوسرا بندہ اسی کے پاس ایک دکان کرائے پہ لے کے آلو بیچ رہا ہے اور اس دکان کا کرایہ 20,000 روپے ہے. تو مجھے بتائیں دونوں ایک ریٹ پہ آلو کیسے بیچ سکتے ہیں؟ ریڑھی والے کا تو خرچہ 500 روپے ہے، اس کا 20,000 روپے کرایہ ہے، تو کتنا فرق ہوگا؟ کیا اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت نبی اسلام پر درود بھیجتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ایک کام دوسرے کام سے مشغول نہیں کرتا جی. ہر وقت درود پہنچ رہا ہے. اللہ کا درود یہ ہے کہ میں نے اپنے نبی کے اتنے درجات بلند کیے، اور فرشتوں اور ہمارا درود یہ ہے کہ اے اللہ تو اپنے نبی پر اتنی رحمتیں نازل فرما، ان کے درجات بلند کر. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سنن دارمی میں حدیث ہے نا، روزانہ 70,000 فرشتے صبح کے وقت قبر رسول پہ حاضر ہوتے ہیں اور 70,000 شام کے وقت، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا.
اور کسی فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، ایک بار حاضری لگے گی صرف. اللہ نے دن کو رزق مانے اور رات سونے کے لیے بنائی. جی عموماً یہی ہے. ہمارے ملک میں کاروبار آدھے دن گزرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. بالکل غلط ہے جی. پتہ نہیں کن سے انہوں نے لے لیا ہوا ہے. گورے تو مغرب تک سب کچھ کنکلوڈ کر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ جی یہ سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے ہی مسئلے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ صبح کے وقت دکانیں کھلے. ملیشیا کے اندر ہمارے ارشاد بھائی رہے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ فجر کے وقت لوگ اس طرح کیڑیوں کی طرح سڑکوں پہ آ جاتے ہیں جیسے جمعے کی نماز کے بعد یہاں سے لوگ باہر نکل رہے ہوتے ہیں. فجر کے وقت اس طرح لوگ جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ فجر کے فوراً بعد کاروبار زندگی شروع ہو جاتا ہے. اسکول کی ٹائمنگ میں، اور یہی ہونا چاہیے نا. زور تک سارے معاملات ختم ہو جانے چاہیے، دفاتر کے اور یہ سب کچھ. ہاں جو چند ایک دکانیں ہیں ٹھیک ہے مغرب تک کھلی رہے، ساری کھلی رہیں گی نا. نیٹ تو اتنا ہی ٹائم ہے نا. دن کو اگر 2-2:30 بجے یا 12 ساڑھے 12 دکان کھلتی ہے اور رات کو 12-1 بجے بند کرتے ہیں، وہی صبح کھول لیں 7 بجے، شام کو 7 بجے بند کر لیں. اینڈ تو 12 گھنٹے. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا. انسان گناہ کرتا ہے اور اس پر اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے، لیکن دل میں ایک خوف رہتا ہے. جی خوف رہنا چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے. وہم نہیں، خوف. ڈرتے رہنا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مومن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے گویا اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ لا کے رکھ دیا، اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے کہ جیسا ناک میں مکھی تھی اور اس نے یوں کر کے اڑا دی، بس اس سے زیادہ وہ بردر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نیک بندوں کی نشانی بتائی ہے کہ وہ خوف اور طمع سے اپنے رب کو پکارتے. جنت کی لالچ بھی ہے اور آخرت کا خوف بھی ہے. نیک بندوں کی نشانی بتائی گئی ہے نا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے. یہ جہنم کا عذاب تو ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، ہر وقت لٹکتی ہوئی تلوار ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے. باقی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. جب آپ نے توبہ کی تو یہ آپ یقین رکھیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے سورۃ الفرقان میں، ہم گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. اور کن گناہوں کو؟ شرک، قتل ناحق اور بدکاری. 3 گناہوں کا ذکر کر کے کہا اس سے بھی کوئی توبہ کر لے ہم نہ صرف معاف کریں گے بلکہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو یہ اللہ پہ یقین رکھنا ہے. باقی ڈرتے رہنا ہے کہ توبہ ٹوٹ نہ جائے، آندہ یہ غلطی نہ ہو. وہ تو اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو یہ قید خانے میں زندگی گزارنی ہے.